یہ تو ممکن نہیں کہ آفاقی نبی کے بعد محدود جغرافیے کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود خطے کے لیے، محدود بستی کے لیے نبی آئے۔ عالمین کے نبی کے بعد جو بھی کوئی نبی آتا اسے عالمین ہی کے لیے آنا تھا، عالمین ہی کے لیے آنا تھا۔ تو جو عالمین کے لیے نبی آنا تھا، اس نبی کے آنے کا اگر امکان خدا نے رکھا ہوتا کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی محمد کے بعد بھی آئے، تو پھر آج محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد ہمارے پاس نہیں تھی۔ آج پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ گزرے ہوئے نبی ہیں، اس وقت تک وہ نبی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی رسالت زمین پر قائم ہو گئی تھی، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا ہے۔ یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج روئے زمین پر جو بھی کوئی سانس لیتا ہے، بولیے، جو بھی کوئی سانس لیتا ہے، کلمہ توحید و رسالت کی آغوش میں سانس لیتا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ میں رات کو سویا آخری نماز پڑھ کر، صبح اٹھ کر نماز پڑھنے لگا مصطفیٰ کے طریقے پر، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے مجھے تحقیق کر لینی چاہیے کہ رات کو اس پوری کائنات میں کسی نئے نبی نے آ کر اعلان تو نہیں کر دیا نبوت کا، ورنہ اب اس نماز کا پڑھنا میرے لیے درست نہیں رہے گا، نئے نبی کی طرف منتقل ہونا درست ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر سانس میں ہمارا ایمان شک اور ریب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا اگر ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانتے تھے۔ اگر آج ہم مومن ہیں اور مومن رہ سکتے ہیں اور ہمارا ایمان قائم رہ سکتا ہے، اگر آج خدا کی زمین پر یہی نماز فجر کے بعد ظہر پڑھنی ہے اس مسجد میں، ظہر کے بعد عصر پڑھنی ہے اس مسجد میں، عصر کے بعد مغرب پڑھنی ہے اس مسجد میں، تو بالیقین محمد کو آخری نبی ماننے کے بعد ہی ایک نماز کے بعد اگلی نماز محمد کے طریقے پر پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ پھر آپ کو ساری دنیا میں ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز نہیں، بلکہ ہر رکعت کے بعد دوسری رکعت۔ بھائی نبوت کا معنی یہ ہے کہ حجت بدل گئی ہے دین کی۔ ابھی یہ نبی تھے تو خدا کے ہاں دین کا دار و مدار ان کی نبوت تھی، اب نبوت ادھر چلی گئی، نیا نبی آ گیا تو خدا کے ہاں دین کا دار و مدار یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر 1400 سال میں، 1426 سال میں، 25 سال میں اور 10 سال، اس سے بھی پہلے 13 سال ملا لیجئے، اس سارے سالوں میں خدا کی زمین پر خدا کا دین اسلام اگر قائم ہے، قائم رہا اور قائم رہے گا، تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ اسلام کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، اسلام ختم نبوت کا نام ہے۔ بولیے کس کا نام ہے؟ ختم نبوت کا نام ہے۔ حضور جب زمین پر موجود تھے، عہد رسالت میں رسول اللہ کی موجودگی میں اسلام کی سچائی کے لیے نبوت محمدی دلیل تھی۔ کیا نبوت محمدی دلیل تھی؟ جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو اب نبوت محمدی کی جگہ ختم نبوت محمدی نے لے لی ہے۔ کس نے لے لی ہے؟ ختم نبوت محمدی نے۔ اب اسلام کی سچائی کے لیے تو دنیا والوں، ختم نبوت کے عقیدے پر دلیلیں ڈھونڈنے والوں، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے دلیلیں نہیں اتاری، ختم نبوت کو ایشو بنا کر اس کے لیے دلیلیں نہیں اتاری، ختم نبوت کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، کعبے کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تمہارے کلمے کے لیے، توحید کے لیے ختم نبوت کو دلیل بنا کر اتارا۔